کیا آپ جانتے ہیں وہ کون سا کھانا ہے جو جنت میں سب سے پہلے ملے گا؟ جنت میں جاتے ہی سب سے پہلے جس کھانے کی دعوت ہوگی وہ مچھلی کی کلیجی کا کنارہ ہوگا۔ کیا آپ جانتے ہیں اللہ پاک شعبان کی 15ویں رات کن کی مغفرت نہیں فرمائے گا؟ اس کا جواب ہے شعبان کی 15ویں رات کو اللہ پاک جہنم سے اتنے آزاد فرماتا ہے جتنے بنی کلب کی بکریوں کے بال ہیں، مگر کافر اور عداوت والے اور رشتے کاٹنے والے اور کپڑا لٹکانے والے اور والدین کی نافرمانی کرنے والے اور شراب کے عادی کی طرف نظر رحمت نہیں فرماتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں منا و سلویٰ کیا تھا؟ منا ایک میٹھی چیز تھی جو فجر کے وقت سے سورج نکلنے تک ہر شخص کے لیے تقریباً 4 کلو اترتی تھی۔ جب بنی اسرائیل یہ میٹھی چیز کھا کھا کر اکتا گئے تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں شکایت کی، جس کے بعد ان کے لیے سلویٰ اتارا گیا جو ایک بھنا ہوا چھوٹا پرندہ تھا۔ منا و سلویٰ نہ پیٹ خراب کرتا، رنگ، خوشبو اور ذائقے میں بھی بے مثال تھا، ہر طبیعت و مزاج کو موافق آتا تھا۔ کیا آپ جانتے ہیں جنت کی کتنی قسمیں ہیں؟ 8 قسمیں ہیں: دارالجلال، دارالسلام، دارالقرار، جنت العدن، جنت المأویٰ، جنت الخلد، جنت الفردوس اور جنت النعیم۔ جہنم کہاں ہے؟ جہنم 7 زمین کے نیچے ایک ایسی جگہ ہے جس کا نام سجین ہے۔ جہنم جنت کے بازو میں نہیں ہے جیسا کہ بعض لوگ سوچتے ہیں۔ جس زمین پر ہم رہتے ہیں یہ پہلی زمین ہے، اس کے علاوہ 6 زمینیں اور ہیں جو ہمارے زمین کے نیچے ہماری زمین سے علیحدہ ہے اور جدا ہے۔ قرآن مجید میں پہلا سجدہ کس سورت میں آیا ہے؟ قرآن مجید میں پہلا سجدہ سورۃ الاعراف میں آیا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حق و باطل میں کیسے فرق کیا؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کی بیعت نہ کر کے تا قیامت حق و باطل میں فرق کر دیا۔ کیا آپ جانتے ہیں وہ کون سے نبی ہیں جو مہمان کے بغیر کھانا تناول نہیں فرماتے تھے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ کیا آپ جانتے ہیں وہ کون سی سورت ہے جس کے درمیان میں بھی بسم اللہ شریف ہے؟ وہ سورۃ النمل ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں قرآن پاک میں ایسی کتنی صورتیں ہیں جن کے ناموں میں ایک بھی نقطہ نہیں آتا ہے؟ وہ 11 صورتیں ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں پنجگانہ نماز کب فرض ہوئی؟ شب معراج میں ہوئی۔ کیا آپ جانتے ہیں سب سے آخر میں کس کو موت آئے گی؟ اس کا جواب ہے روح نکالنے والے فرشتے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو۔ کیا آپ جانتے ہیں اللہ کریم نے آسمانوں کو کس چیز سے بنایا ہے؟ دھوئیں سے۔ کیا آپ جانتے ہیں حجر اسود کس وجہ سے کالا ہو گیا؟ اس کا جواب ہے انسانوں کے گناہوں کی وجہ سے۔ کیا آپ جانتے ہیں کن 2 شہروں میں دجال داخل نہ ہو سکے گا؟ ایک تو مکہ مکرمہ میں اور مدینہ طیبہ میں۔ کیا آپ جانتے ہیں روز قیامت حساب کے ترازو کے نگران کون سے فرشتے ہوں گے؟ اس کا جواب ہے روز قیامت حساب کے ترازو کے نگران حضرت جبرائیل علیہ السلام ہوں گے۔ کیا آپ جانتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے انصار و مہاجرین کے درمیان بھائی چارہ قائم فرمایا تھا؟ اس کا جواب ہے ایک قول کے مطابق کل 90 افراد تھے جن میں 45 انصار اور 45 مہاجرین تھے۔ سب سے پہلے عاشوراء کا روزہ کس نے رکھا تھا؟ سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام نے۔ سب سے پہلے خدا کی راہ میں کس نے جہاد کیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ کیا آپ جانتے ہیں کس وقت سرما لگانا سنت ہے؟ سوتے وقت سرما لگانا سنت ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں قرآن کریم کی وہ کون سی سورت ہے جس کی ہر آیت میں اللہ کا نام آیا ہے؟ اس کا جواب ہے وہ سورۃ المجادلہ ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین کی صورت میں کہا گیا ہے؟ سورۃ الانبیاء میں۔ کیا آپ جانتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک انگوٹھی کس دھات کی بنی ہوئی تھی؟ اس کا جواب ہے چاندی کی بنی ہوئی تھی۔ کیا آپ جانتے ہیں وضو میں سنت کے مطابق پاؤں دھونے کی کیا حکمتیں ہیں؟ اس کا جواب ہے پاؤں سب سے زیادہ دھول آلود ہوتے ہیں۔ پہل انفیکشن پاؤں کی انگلیوں کے درمیانی حصے سے شروع ہوتا ہے۔ وضو میں پاؤں دھونے سے گرد و غبار اور جراثیم بہہ جاتے ہیں اور جراثیم پاؤں کی انگلیوں کے خلال سے نکل جاتے ہیں۔ لہٰذا وضو میں سنت کے مطابق پاؤں دھونے سے نیند کی کمی، دماغ کی خشکی اور گھبراہٹ اور مایوسی، ڈپریشن جیسے پریشان
کن امراض دور ہوتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہا تھا؟ اس کا جواب ہے صحابہ کرام وہ مقدس ہستیاں ہیں جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہا، دائرہ اسلام میں داخل ہوئے اور تن من دھن سے اسلام کے آفاقی اور ابدی پیغام کو دنیا کے ایک ایک گوشے میں پہنچانے کے لیے کمر بستہ ہو گئے۔ ان مبارک ہستیوں نے قرآن و حدیث کی تعلیمات کو عام کرنے اور پرچم اسلام کی بلندی کے لیے ایسی بے مثال قربانیاں دی ہیں کہ آج کے دور میں جن کا تصور بھی مشکل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روئے زیبا کی زیارت وہ عظیم سعادت ہے کہ دنیا جہاں کی کوئی نعمت اس کے برابر نہیں ہو سکتی، اور صحابہ کرام تو وہ ہیں کہ شب و روز اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اور آپ کی صحبت فیض سے مستفیض ہوتے رہے۔ قرآن و دین کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے سنا۔ اللہ پاک نے ان کو اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت، نصرت اور اعانت کے لیے منتخب فرمایا۔ کیا آپ جانتے ہیں ملک عرب کو جزیرۃ العرب کیوں کہا جاتا ہے؟ جیسا جزیرہ چاروں طرف سے پانی میں گھرا ہوتا ہے، ایسے ہی اس ملک کو بھی تین طرف سے سمندر اور چوتھی طرف سے دریائے فرات نے گھیر رکھا ہے، اس لیے اسے جزیرۃ العرب کہا جاتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں قرآن کو قرآن کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کا جواب ہے قرآن کو قرآن اس لیے کہتے ہیں کہ یہ سارے اولین اور آخرین کی علم کا مجموع ہے۔ دین و دنیا کوئی علم ایسا نہیں جو قرآن میں نہ ہو۔ کیا آپ جانتے ہیں روزہ فرض ہونے کی وجہ کیا ہے؟ اس کا جواب ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے کچھ دن غار حرا میں گزارے تھے۔ اس وقت دن میں کھانا نہیں کھاتے تھے۔ ان دنوں کی یاد تازہ کرنے کے لیے روزہ فرض کیے گئے۔ کیا آپ جانتے ہیں رمضان کے 5 حروف سے کیا مراد ہے؟ رمضان میں 5 حروف ہیں، را، میم، ضاد، الف، نون۔ را سے مراد رحمت الہی عز و جل، اور میم سے مراد محبت الہی عز و جل، ضاد سے مراد زمانہ الہی عز و جل، اور الف سے ایمان الہی عز و جل، نون سے نور الہی عز و جل۔ اور رمضان میں 5 عبادات بھی خصوصی ہوتی ہے۔ جو روزہ، تراویح، تلاوت قرآن، اعتکاف، شب قدر میں عبادات، تو جو کوئی صدقے دل سے یہ 5 عبادت کرے وہ ان 5 انعاموں کا مستحق ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں آپ کی چادر مبارک کیسی تھی؟ اس کا جواب ہے یمن کی تیار شدہ سوتی دھاری دار چادریں جو عرب میں حبرہ یا بردیمانی کہلاتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ پسند تھی، اور آپ ان چادروں کو بکثرت استعمال فرماتے تھے۔ کبھی کبھی سبز رنگ کی چادر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال فرمائی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ سواری کیا تھی؟ اس کا جواب ہے گھوڑے کی سواری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند تھی۔ گھوڑوں کے علاوہ اونٹ، کھچر، حمار، عربی گدھا جو گھوڑے سے زیادہ خوبصورت ہوتا ہے، پر بھی سواری فرماتے تھے۔ کیا آپ جانتے ہیں رمضان میں خرچ کرنے کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا ارشاد فرمایا؟ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے ہیں اس مہینے کو خوش آمدید جو ہمیں پاک کرنے والا ہے۔ پورا رمضان خیر ہی خیر ہے، دن کا روزہ ہو یا رات کا قیام، اس مہینے میں خرچ کرنا جہاد میں خرچ کرنے کا درجہ رکھتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانی آنکھیں کیسی تھیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چشمان مبارک بڑی بڑی اور قدرتی طور پر سرمنگی تھی، پلکیں گھنی اور دراز تھیں، پتلی کی سیاہی خوب سیاہ اور آنکھ کی سفیدی خوب سفید تھی، جن میں باریک باریک سرخی دوڑیں تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس آنکھوں کا یہ اعجاز ہے کہ آپ بے ایک وقت آگے پیچھے، دائیں بائیں اور اوپر نیچے، دن رات، اندھیرے اجالے میں یکساں دیکھا کرتے تھے۔ کیا آپ جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس بال کیسے تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک نہ گھنگرو دار تھے نہ بالکل سیدھے، بلکہ ان کیفیتوں کے درمیان تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس بال کانوں کے لو تک تھے، پھر شانوں تک خوبصورت گیسو لٹکتے رہتے تھے۔ آپ اکثر بالوں میں تیل بھی ڈالتے تھے۔
کنگھی بھی کرتے اور آخر زمانے میں بیچ سر میں مانگ بھی نکالتے تھے۔ آپ کے مقدس بال آخر عمر تک سیاہ رہے، سر اور داڑھی شریف میں 20 بالوں سے زیادہ سفید نہیں ہوئے تھے۔ کیا آپ جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اطہر کیسا معلوم ہوتا تھا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس کا رنگ گورا سفید تھا، ایسا معلوم ہوتا تھا کہ گویا آپ کا مقدس بدن چاندی سے ڈھال کر بنایا گیا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں سورۃ البقرہ میں بیان کیے گئے 4 مشہور مضامین کون سے ہیں؟ یوں تو سورۃ البقرہ میں بہت سارے مضامین ہیں، 4 مشہور خوبصورت واقعے یہ ہیں: تخلیق آدم علیہ السلام، خانہ کعبہ کی تعمیر، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا، حضرت عزیر علیہ السلام کی وفات کا واقعہ۔ کیا آپ جانتے ہیں ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا، ایک درخت ہے جس کے پتے نہیں گرتے، ہمیشہ ہی پھل دیتا ہے اور وہ مسلمان مرد کے مشابہ ہوتا ہے، وہ کون سا درخت ہے؟ جب دیکھا کہ کوئی بھی جواب نہیں دے پا رہا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی جواب دیتے ہوئے فرمایا، وہ کھجور کا درخت ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں ان صورتوں کے نام اور تعداد کتنی ہے جن کے نام جانوروں کے ناموں سے منسوب ہیں؟ وہ صورتیں جن کی نام جانوروں کے ناموں سے منسوب ہے وہ 5 ہیں: سورۃ البقرہ گائے والی سورت، سورۃ النمل چیونٹی والی سورت، سورۃ العنکبوت مکڑی والی سورت، سورۃ الفیل ہاتھی والی سورت، سورۃ النحل شہد کی مکھی والی سورت۔ کیا آپ جانتے ہیں قرآن کریم میں کتنی مسجدوں کے نام آئے ہیں؟ اس کا جواب ہے 4۔ کیا آپ جانتے ہیں اسلام میں حج کب فرض ہوا؟ 9 ہجری میں۔ کیا آپ جانتے ہیں وہ کون سی عبادت ہے جسے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کا دروازہ فرمایا ہے؟ وہ روزہ ہے۔ قرآن کریم کے پہلے حافظ کون تھے؟ ہمارے پیارے نبی حضرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ کیا آپ جانتے ہیں قرآن مجید کے ایک حرف پر کتنی نیکیاں ملتی ہے؟ 10 نیکیاں ملتی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ کس نبی کی قوم کو اللہ کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے بندروں کی صورت میں مسخ کر دیا گیا؟ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کو۔ کیا آپ جانتے ہیں قرآن کریم کی تقسیم کب اور کس طریقے سے ہوئی؟ قرآن کریم کی تقسیم عہد رسالت میں 2 طریقے سے ہوئی: صورتوں کے اعتبار سے، منزلوں کے اعتبار سے، یعنی قرآن کریم کی 7 منزلیں کی گئی تھی تاکہ تلاوت کرنے والا ایک منزل روزانہ کے حساب سے 7 دن میں قرآن کریم ختم کر سکے۔ پھر اس کے بعد قرآن کریم کے 30 حصے برابر کیے گئے جس کا نام 30 پارے رکھا گیا تھا تاکہ تلاوت کرنے والا ایک پارہ روز کے حساب سے ایک ماہ میں قرآن ختم کر سکے۔ کیا آپ جانتے ہیں یاجوج ماجوج کون ہیں؟ یہ انسان اور کافر ہیں۔ یہ جس جاندار کے پاس سے گزرتے اسے کھا جاتے تھے۔ یہ موسم بہار میں اپنے غاروں سے نکل کر سبزہ کھا جاتے تھے اور خشک چیزیں اٹھا کے لے جاتے تھے۔ ان کے پنجے اور دانت درندوں جیسے اور ان کے بال اتنے لمبے ہیں کہ جسم چھپا لیتے تھے۔ کیا آپ جانتے ہیں حضرت یونس علیہ السلام کو نگلنے والی مچھلی کا کیا نام تھا؟ حضرت یونس علیہ السلام کو نگلنے والی مچھلی کا نام نجم تھا۔ یہ مچھلی بڑے سر والی اور پوری کشتی کو نگلنے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ ایک نبی کی چند روز صحبت بابرکت کی وجہ سے وہ مچھلی جنت میں جائے گی۔ دنیا کی پہلی کشتی کب اور کس نے بنائی تھی؟ اللہ کے پیارے نبی نوح علیہ السلام نے بنائی۔ ساگوان نامی لکڑی جو کہ بہت مضبوط ہوتی ہے، یہ کشتی کم و بیش 100 سال میں تیار ہوئی۔ کیا آپ جانتے ہیں ستارے زمین سے چھوٹے ہوتے ہیں یا بڑے؟ ستارے زمین سے بڑے ہوتے ہیں، یہاں تک کہ سب سے چھوٹا ستارہ زمین سے 8 گنا بڑا ہے اور سب سے بڑا ستارہ زمین سے 120 گنا بڑا ہے۔ اسلام کی سب سے پہلی مسجد کون سی ہے؟ اسلام کی سب سے پہلی مسجد کا نام مسجد قباء ہے۔ یہ مسجد وہ ہے جہاں 2 رکعت نماز ادا کرنے سے عمرے کا ثواب ملتا ہے۔